رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہلو کو مضبوط کرنے کے لیے متعدد فرامین جاری کی. فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. یہ اسلامی ریاست ہے، جو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھے گا وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا. ان بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاة. کافر اور مشرک اور مسلمان کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے. کہیں صحابی کو یہ کہا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابی تیرے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، تجھے آگ سے جلا بھی دیا جائے تو اپنے نماز کو نہیں چھوڑ. اس نظام کو مضبوط کیا. یہاں تک لوگوں کو کہہ دیا کہ جو نماز سے پیچھے رہے گا ان للمنافق علامات، منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے لا یأتون الصلاة الا دبرا، وہ نماز میں ہمیشہ لیٹ آتے ہیں. فرائض کی پابندی کروائی، نوافل کی توجہ دلائی، تہجد کا حکم جاری کیا، فضیلتیں بیان کی، اور اللہ ذو جلال کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کثرت سے سجدہ کرنے کی تلقین کی. صحابی وضو کروا رہے ہیں اور اللہ کے رسول خوش ہو رہے ہیں کہ میرا شاگرد مجھے وضو کروا رہا ہے. پوچھا سل کیا چاہت ہے آپ کی، کیا تمنا ہے؟ کہا یہ آپ کی رفاقت، اس سے بڑی تمنا کیا ہو سکتی ہے. یہ نسبت اور قسمت مجھے بڑی پیاری لگ رہی ہے. بس ایک ہی تمنا ہے کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ ہو. وہاں بھی آپ نے توجہ دلائی کہ تم کثرت سے نوافل پڑھنا اور سجدے کرنا، جنت میں میرے ساتھ ہو. اسلامی ریاست کے خد و خال میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اس کے اندر نماز کی پابندی. آج کی مردم شماری یہ بتاتی ہے 24 کروڑ 65 لاکھ لوگ اس وطن عزیز میں ہیں. ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے ان 24 کروڑ 65 لاکھ میں سے نمازی کتنے؟ تمنائیں تو ہماری یہ ہے کہ ساری دنیا کی رحمتیں اللہ اکٹھی کر کے یہاں ہی نازل کر دے، کہ نمازی کتنے؟ پھر اس پر مستضاد یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جو نمازی ہیں وہ سنت کے مطابق کتنے نماز پڑھتے ہیں. نبی تو ایک ہی ہے. نبی نے تو جو سکھایا ہے صحابہ نے وہ سیکھا ہے. من مرضی کی نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟